کا جو 2021 کا جو سال گزرا ہے، تو یہ اس کی شروعات اس وقت ہوئی جب کہ کووڈ کا پورا زور چل رہا تھا، اور وہ ایک قسم سے اس حکومت نے بڑی ہی ایک پالیسی جس کو آپ کہتے ہیں کووڈ کی پروڈنٹ پالیسی، اس کو ٹیکل کرنے کی، اس کے تھرو اس کا جو امپیکٹ تھا اس کو زائل کیا، اور پچھلے جولائی میں ایک قسم سے اکنامک ایکٹیویٹی پھر سے ریوائیو ہونا شروع ہوگی۔ حکومت نے جو بہت ایک قسم سے دور اندیش فیصلے کیے، اس میں پرائم منسٹر کا یہ سمارٹ لاک ڈاؤن وہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا۔ مانیٹری اور فسکل فیصلے ہوئے، امپورٹنٹ منسٹریز میں انسینٹیوز دیے گئے، جس کے بیچ میں کنسٹرکشن کی جو تھی ہاؤسنگ کنسٹرکشن، اس میں پرائم منسٹر نے اپنی جستجو سے اسپیشل مراعات لی IMF سے، پھر ریپڈ ویکسینیشن شروع ہوئی، اور یہ NCOC کا بننا جو تھا ایک چھت کے تلے جو ڈیسیژن میکنگ تھی، میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا عمل تھا، جس کی وجہ سے اس وقت بھی ہمارا جو کووڈ جو تھا اس کو کنٹرول کیا گیا، اور پھر اس سال میں آپ نے دیکھا فیبروری مارچ میں پھر سے جس کو کووڈ 3 کہتے ہیں وہ پھر سے اس نے سر اٹھایا، اور ہمارا خیال تھا وہ کافی خطرناک ہو سکتا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ بھی ابھی اس وقت کنٹرول میں آ گیا ہے۔ تو جس وقت کووڈ 19 شروع ہوا تو اس وقت تقریباً جو آپ کی ورکنگ پاپولیشن تھی وہ تقریباً 56 ملین تھی، 55.74 ملین، اور وہ گر کے 35 ملین پہ آ گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے 2 کروڑ لوگ جو ہیں وہ آؤٹ آف جاب ہو گئے، اور ان کو کام نہیں مل رہا تھا بیکاز کووڈ ہوا لاک ڈاؤن سے۔ لیکن جو کہ پرائم منسٹر کی بڑی پروڈنٹ قسم کی یہ پالیسیز تھیں کووڈ پہ، جو کافی ملکوں نے فالو نہیں کی، اور شروع کے بیچ میں تو اس پہ شک و شبہات ہمارے اپنے ملک میں بھی تھے ڈیفرنٹ صوبوں میں، لیکن اس کی وجہ سے اکتوبر 2020 میں جو ہے یہ پاپولیشن ورکنگ پاپولیشن واپس کوئی تقریباً 53 ملین پہ واپس آ گئی۔ اس کا مطلب ہے اب کوئی تقریباً 2.5 ملین لوگ رہ گئے جو کہ ٹوٹل 55 ملین میں سے، اور اکانومی نے ریکوری کرنا شروع کر دی۔ جولائی کے بیچ میں، جون میں جو پچھلا سال میں جو بجٹ ہوا تو اس کے بیچ میں حکومت نے خود کہا کہ شاید ہماری گروتھ جو ہے وہ 2.1% ہوگی۔ IMF، ورلڈ بینک وغیرہ نے تو اس سے بھی نیچے گروتھ دکھائی، لیکن جو ڈیسیژنز لیے تھے اس حکومت نے، مینوفیکچرنگ میں انسینٹیوائز کیا، ٹیکسٹائلز اور دوسروں کو گیس کی مد میں، الیکٹریسٹی کی مد میں مراعات دی گئیں، کنسٹرکشن کے بیچ میں جو مراعات دی گئیں، ایگریکلچر کے بیچ میں جو کہ انٹرونشنز کی گئیں، تو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے اس نے ایک بہت ہی مثبت گروتھ دکھائی، جس کو تقریباً 9% تھی۔ آپ کی ایگریکلچر جو ہے وہ تقریباً 2.77% اس نے گرو کیا، حالانکہ اس سے پہلے پچھلے سال اس سے تھوڑی زیادہ ہی تھی گروتھ، لیکن جب کاٹن خراب ہوئی تو ہمارا خیال تھا کہ یہ کہیں گروتھ کہیں نیگیٹو نہ ہو جائے، لیکن باقی جو 4 فصلیں تھیں بڑی فصلیں، ویٹ، رائس، شوگر کین، میز وغیرہ، وہ کافی اس میں بمپر کراپس آئیں۔ ہمارے جو ریمیٹنسز ہیں انہوں نے ریکارڈ قائم کر دیا، یہ پچھلے مہینے بھی ان کا ایک ریکارڈ ہے، 2.5 بلین آیا۔ تو اس وقت جو ریمیٹنسز ہیں وہ آلریڈی
26 بلین سے تجاوز کر گئی ہیں اور ہمارا خیال ہے کہ یہ تقریباً 29 بلین ڈالر ہوں گی. کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے بیکاز ریمیٹنسز اچھی تھیں، حالانکہ لیٹلی تھوڑی امپورٹس بڑھنا شروع ہوئی ہیں، جیسے اکانومی جو ہے گرو کرنی شروع ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے ایک تو آئل پرائسز بڑھی ہیں، دوسرا یہ ہے کہ ہماری فوڈ کی امپورٹس ہوئی ہیں. ہم نے ویٹ کو امپورٹ کیا ہے، ہم نے شوگر کو امپورٹ کیا ہے، تو کیونکہ ہم نیٹ امپورٹر بن گئے ہیں فوڈ کا. یہ پاکستان جو تھا نیٹ ایکسپورٹر ہوا کرتا تھا، اب نیٹ امپورٹر ہے، تو اس کی وجہ سے امپورٹس کرنی پڑی اور کافی مقدار میں کرنی پڑی. لیکن ہماری جو ایکسپورٹس نے اچھی گروتھ دکھائی، لیکن ریمیٹنسز نے بہت ہی اچھی گروتھ دکھائی، اور وہ اس چیز کو ثابت کرتی ہے کہ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں ان کا ایک اسپیشل ریلیشن شپ ہے عمران خان صاحب. لوگوں کا خیال تھا، ورلڈ بینک کا اور کئی سٹڈیز یہ تھیں کہ جس وقت یہ اب کووڈ آیا ہے اور جہاں جہاں ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں وہاں بھی ریسیشن آیا ہے تو یہ ریمیٹنسز کم ہو جائیں گی. لیکن اللہ کا کرنا یہ ہے کہ یہ اس وقت کوئی 29% سے گرو کر رہی ہیں. یہ میرے خیال میں ریکارڈ ہے، یہ آگے جا کے 29% نہ رہے شاید، لیکن یہ ریمیٹنسز کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک قسم سے ہمارے لیے فرشتہ بنا کے بھیج دیا، بیکاز ہمارے لیے اس وقت فارن ایکسچینج کے لیے یہ بہت ضروری تھا. تو اس سے ہمارا یہ ہوا کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ سرپلس چل رہا ہے، پچھلے کوئی 10 مہینوں سے سرپلس چل رہا ہے. اب ایک روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ بھی کھلے جس میں $1 بلین سے زیادہ آ چکا ہے، اور فارن ایکسچینج جو ریزروز ہیں اسٹیٹ بینک کے جو 7 بلین پہ چلے گئے تھے 2018-19 میں، اب وہ کچھ $16 بلین پہ آ گئے ہیں، جو کہ 4 سال کا ایک بلند ترین فگر ہے. پیٹف میں بھی اچھی پرفارمنس ہو رہی ہے، اور اس وقت ہمارا خیال یہی ہے کہ جو اگلا ریویو ہوگا تو اس میں شاید ہمیں کوئی ریلیف ملے گی. میں یہ اس وقت پریڈکٹ نہیں کر سکتا ہوں کہ ہم گرے سے وائٹ لسٹ پہ آ جائیں گے، لیکن جو ان کی کمیٹیز نے جو فیڈ بیک دیا ہے تو دے آر پریٹی سیٹسفائیڈ. اب اسی وجہ سے امیزون جو ہے اس نے ہمیں سیلر لسٹ پہ ڈال دیا ہے. ایف بی آر کی جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ بہت بہتر چل رہی ہے. اب 11 مہینوں کے بیچ میں ہم 4 تقریباً 2 ٹریلین پہ پہنچ گئے ہیں، جو کہ پچھلے سال سے 18% زیادہ ہے. جب سال شروع ہوا تھا تو کسی کو وہم بھی نہیں تھا کہ یہ اتنی اچھی جائیں گی، لیکن اس میں بہتر چیز یہ نظر آ رہی ہے کہ جو پچھلے 3-4 مہینوں سے مارچ سے آگے جو ہے یہ گروتھ منتھ آن منتھ گروتھ جو ہے وہ 50-60% سے زیادہ ہے. تو اس کا مطلب مومنٹم ہمارے ساتھ ہے اس وقت. تو ہم نے جو کہا تھا 4.7 ٹریلین ہم کریں گے، تو اس وقت ہمارا اس کے اوپر یہ ہے اندازہ کہ ہم انشاءاللہ یہ کریں گے اور اس کو ایکسیڈ کریں گے. ٹھیک ہے، اسی بیسس پہ ہم نے اگلے سال کا آپ کو معلوم ہے کہ بجٹ جو ہے وہ 5.8 ٹریلین رکھا ہے. آپ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ اپنا جو پرائمری بیلنس ہے اس کو ہم نے سرپلس میں لے کے چلے گئے، اور یہ مطلب 12 سال میں پہلی دفعہ ہی ہے. پھر ایک بڑی بات ہوتی ہے کہ انفلیشن ہے، فوڈ انفلیشن ہائی ہے. تو میں آپ کو یہ جائزہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں، جس طرح میں نے پہلے کہا آپ کو کہ ہم ایک نیٹ فوڈ امپورٹر بن گئے ہیں. کون سی چیز ہم امپورٹ کر رہے ہیں؟ ویٹ، گندم، چینی، گھی، دالیں. تو اب اس کا مطلب ہے جو انٹرنیشنل پرائسز کی جو ویگریز ہیں اس کے ہم سبجیکٹ ہیں، ہم اس سے بچ نہیں سکتے. جو انٹرنیشنل پرائسز اوپر جائیں گی تو وہ ہمیں افیکٹ کریں گی، بیکاز یہ صرف ہمارے ملک کی بات نہیں ہے، ہم اندر سے امپورٹ کر رہے ہیں. تو میں آپ کو ذرا فگرز دے دیتا ہوں
شوگر انٹرنیشنل پرائسز جو ہیں پچھلے 12 مہینوں میں 58% بڑھی. ہماری شوگر پرائسز جو ہیں وہ 38% بڑھی, 38.6 تو 39. پام آئل جو ہے اکراس دی بورڈ وہ بڑھا 102-103%. سویابین ہے 119, پام آئل 102, اور ہمارے کوکنگ جو آئل وغیرہ بڑھا وہ 82% تو پام آئل بڑھا, اور 96% ہمارا ویجیٹیبل گھی, یہ ڈالڈا وغیرہ. تو اس میں بھی دیکھیں 20% کا فرق ہے, 20% ہم کم بڑھے. کروڈ آئل جو ہے 119% بڑھا, اور اس کو ہم نے پاس آن نہیں کیا. اور آپ کو معلوم ہے نا پچھلے 1 مہینے سے 1.25 مہینے سے تو بالکل نہیں پاس آن کر رہے ہم پرائسز کو. اور ہمارا 86% جو بڑھا, اس کا مطلب اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 30-35% جو ہے ہم نے ابزارو کیا. ویٹ جو ہے ظاہر ہے اس میں زیادہ جو ہے, سوری اپالوجی, مائی اپالوجی, یہ میں نمبر جو ہے آپ کو غلط بتا چکا ہوں. جی غلط بتا چکا ہوں. شوگر جو ہے 58% بڑھی, اور ہم نے صرف 19-20% جو ہے وہ بڑھائی. اس کا مطلب ہے 38% جو ہے وہ ہم نے پاس آن نہیں کی. پھر پام آئل 102% جو ہے وہ بڑھا, ہم نے صرف 20% بڑھایا, اور 82% جو ہے وہ ہم نے پاس آن نہیں کیا. سویابین آئل میں بھی یہی ہے 119, ہم نے صرف 22% کیا, اور اس کا مطلب 96% جو ہے وہ ابزارو کیا. کروڈ آئل میں 119% بڑھا, ہم نے صرف 32% بڑھایا, اور 86% جو ہے ہم نے پاس آن نہیں کیا. ویٹ میں جو 29% بڑھا وہ ہمیں 29% ہی بڑھانا پڑا, تو اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے جتنی انٹرنیشنل پرائسز تھی. سو what I am trying to say is, اچھا, اور چائے میں بھی یہ ہے کہ 8.5% بڑھا, ہم نے نہیں بڑھایا کچھ, تو 8% کا فائدہ ہو گیا. سو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس وقت جو مہنگائی کو روکنے کے لیے اپنی طرف سے جو یہ پرائسز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن پرائسز ابھی بھی ہائی ہیں, اور ہائی ہیں اور عام آدمی کو افیکٹ کر رہی ہیں. تو اس کا طریقہ کار تو پہلے تو یہ ہے نا کہ اپنی پروڈکشن بڑھاؤ. اس لیے اس بجٹ کے بیچ میں ایگریکلچر ہم کوشش کریں گے کہ ہم ایک دفعہ پھر سے فوڈ نیٹ ایکسپورٹر بنیں, تاکہ ہماری اپنی پیداوار ہوگی تو اس کو ہم زیادہ کنٹرول کر سکتے ہیں. دوسری چیز اس میں یہ ہے, ظاہر ہے کہ ہمارا جو مارکیٹ جو ہے فارمر سے ہول سیل جو ہے اس میں لوگوں بہت مارجن بنا رہے ہیں, 400, 500, 600% مارجن ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ اس مارجن کو ختم کیا جائے, اور اس میں ہم ان کو ظاہر ایگریکلچر سیکٹر کے بیچ میں ہم لے کے آ رہے ہیں کموڈیٹی ویئر ہاؤسنگ, کولڈ سٹوریجز. تو یہ وہ ہوگا جس کے جو لوگ جو جا کے یہ اپنا کم از کم یہ آڑتی کی سے جان چھڑوا لیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اس میں اسٹریٹجک ریزرو کریٹ کرنے والے ہیں, 4-5 بڑی کموڈیٹیز جو کہ لوگوں کے لیے, عام لوگوں کے لیے جو ہے یوز کرتے ہیں, ویٹ, شوگر, گھی, دالیں, تاکہ جب کوئی ہولڈر جو ہے یا پروفٹ کرنے والے جو ہیں وہ جب کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم جا کے مارکیٹ کو فلڈ کریں گے. اور ان کے لیکن اس کا جو ہے ایڈمنسٹریٹو میئرز بھی ہونے پڑیں گے. پہلے میجسٹریٹ پرائس کنٹرول میجسٹریٹ ہوتے تھے, وہ میرے خیال میں مشرف صاحب کی وقت میں چلے گئے. اب ہمیں ایک ایڈمنسٹریٹو انفراسٹرکچر جو ہے اس کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا. فارن آپ کی اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ اس وقت 4th بیسٹ اسٹاک مارکیٹ ان دا ورلڈ ہو گئی ہے, دی بیسٹ ان ایشیا ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ ڈیٹ کے بارے میں بھی میں یہ کہوں گا کہ بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب ہم نے کیا کر دیا, تباہی مچا دی انہوں نے ڈیٹ کی. ڈیٹ تو آپ کو پتا ہے کہ جس وقت آپ کا فسکل ڈیفیسٹ ہوتا ہے, اور ہمارا فسکل ڈیفیسٹ اس لیے ہوا کہ ہم لوگوں نے جو وہ فزیکل ڈیفیسٹ کیا تھا, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوا, اس کو ہم نے روکنے کی کوشش کی. انٹرسٹ ریٹس جو ہیں بڑھائے, ایکسچینج ریٹ کو بڑھایا. اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ آپ کی ڈیٹ جو پیمنٹس ہیں وہ بڑھ گئیں, 1500 ارب سے چلی گئیں 3000 ارب پہ.
تو وہ ڈیٹ تو آپ کو کانٹریکٹ کرنا ہی تھا. لیکن میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں 2-3 نمبرز. اس وقت مارچ اینڈ میں کوئی 38 ٹریلین روپیہ آپ کا ڈیٹ ہے ٹوٹل, اور اس میں سے 25 ٹریلین جو ہے وہ لوکل ڈیٹ ہے, اور تقریباً 12.5 جو ٹریلین ہے وہ فارن ڈیٹ ہے. اور یہ انکریز ہوا ہے پچھلے سال سے صرف 1.7 ٹریلین, 1.67 ٹریلین جو ہے وہ ٹوٹل میں مطلب انکریز ہوا ہے ٹوٹل ڈیٹ. 38 ٹریلین جو تھا وہ پچھلے سال 36.4 ٹریلین تھا. اور اس سے پہلے 19-20 میں جو یہ تھا وہ بڑا تھا 3.7 ٹریلین سے. سو اس دفعہ کی جو گروتھ ہے وہ پچھلے سال کی گروتھ سے آدھی ہے, آدھی سے بھی کم ہے. 3.7 ٹریلین گروتھ تھی 19 اور 20 کے درمیان, 1.7 ٹریلین ہے 20 اور 21 کے درمیان. اب اگر آپ دیکھیں اس میں فورن کرنسی ڈیٹ کو دیکھیں, فورن کرنسی ڈیٹ جو ہے وہ پچھلے سال اس 2021 میں پچھلے سال سے 700 ارب روپیہ کم ہے, ہیز ریڈیوسڈ. یہ 13.1 ٹریلین تھا جون کی 2020 میں, اور اب یہ آ گیا ہے 12.5 پہ. تو یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈیٹ ہم ایکومولیٹ کر رہے ہیں کہ یہ کوئی اچھی بات ہے, لیکن ہم یہ کہنے کی کوشش کریں یہ مجبوری تھی. بیکاز ظاہر ہے آپ کا فسکل ڈیفیسٹ اگر زیادہ ہوگا تو آپ نے فنڈ کرنا ہے کہیں سے, یا تو آپ کے ریونیو بڑھ جائیں اتنے. اور یہ ٹیمپریری بھی تھا کیونکہ ایک وقت میں انٹرسٹ ریٹ اوپر گئے 13.25 پہ, اب وہ واپس 7 پہ آئے ہیں, تو اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو ایک قسم سے سٹیبلٹی آتی جا رہی ہے. پاکستان انٹرنیشنل مارکیٹ میں گیا, $2.5 بلین ریز کیے, $5.3 بلین کی ڈیمانڈ تھی, ہم نے صرف 2.5 لیے. پالیسی ریٹ 7% پہ پھر رہا ہے. اور اگر دیکھا جائے تو انڈسٹری نے بھی, ہم نے جو بڑے ہی انوویٹو طریقے سے اپنی کنزمپشن بڑھانے کی کوشش کی, الیکٹریسٹی کی ہمارے پاس سرپلس الیکٹریسٹی ہے, تو ہم نے کہا کہ انکریمنٹلی جو انڈسٹری ہے وہ سستا اس کی وہ ہوگی, ٹیرف ہوگا. تو 26 ہمارا % جو ہے وہ اس میں انکریز آیا. سیلولر فونز 182 ملین ہو گئے ہیں, اور براڈ بینڈ جو ہے وہ کوئی تقریباً 100 ملین لوگ سبسکرائبر تک پہنچ چکا ہے, جس کی مطلب ہے کہ پینیٹریشن از 48%. احساس پروگرام I think one of the best programs, according to the World Bank, one of the largest and one of the best. And I must give full credit to Sania, جس کے ظاہر ہے کہ بہت لوگ یہ سوچتے تھے کہ پتہ نہیں کیسے ہوگا, تو انہوں نے 15 ملین فیملیز تک یہ پہنچایا. یہ بہت بڑی بات ہے. 15 ملین 14.8 ملین تک یہ گئیں, اور اس میں انہوں نے کیش, ایمرجنسی کیش دیا, اور بہت اور چیزیں دیں جو کہ میں چاہوں گا کہ بعد میں یہ خود ہی ایکسپلین کر سکیں. پرائم منسٹر نے ایک دوسرا پروگرام دیا جس کو کامیاب جوان پروگرام کہتے ہیں, جس میں تقریباً 8,500-9 ہزار لوگ اس وقت مستفید ہو چکے ہیں. اس کے بارے میں اور کہوں گا آپ کو ابھی. اور بلین جو ٹری سونامی ہے اس میں اس وقت تک 1 ارب ٹریز تو لگ چکے ہیں. اور ہماری تینوں جو کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہیں, موڈیز, فچ اینڈ اسٹینڈرڈ پور, انہوں نے ہمیں ری انفارم کیا ہمارا فورن کریڈٹ ریٹنگ. اور یہ جو ہے ایک طرح سے ایک مہر ہے کہ ہمارا اسٹیبلائزیشن پروگرام جو ہے وہ کامیاب ہوا ہے. اور اب میں نے آ کے پرائم منسٹر سے اور سب سے بات کی ہے کہ اب ہمیں گروتھ کی طرف جانا ہے, کیونکہ کتنی دیر آپ اسٹیبلائزیشن کرتے رہیں گے. اکانومی کا پہیہ زیادہ تیز چلائیں گے, ابھی چلیں, بڑی اچھی بات ہے, ہم 4% پہ چلے گئے, پر جب تک ہم
5, 6, 7, 8% پہ نہیں جائیں گے. ہم یہ جتنی بھی ہمیں یہ ہماری جو یوتھ ہے تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 60% جو ہے ہماری جو یوتھ ہے وہ 25 سال سے 30 سال سے کم ہے. تو ان کو جابس چاہیے, 2 ملین جابس پر ایئر چاہیے, تو وہ گروتھ سے ہی آ سکتی ہیں. تو ہم اس دفعہ آپ دیکھیں گے بجٹ کے بیچ میں, جو میں آج آپ کو بجٹ کی کہانی تو نہیں سناؤں گا, لیکن میں صرف یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ہم انٹرونشنز کریں گے. اور اس دفعہ یہ بہت بڑی جو سٹوری ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ہم نے غریب کا خیال رکھنا ہے. یہ اسٹیبلائزیشن میں جس طریقے سے غریب پسا ہے, اور اس 74 سالوں میں غریب پسا ہے, کیونکہ غریب کو ہم نے جو ایک قسم سے امید خواب دکھاتے رہے ہیں, وہ ٹرکل ڈاؤن اکنامک گروتھ کے خواب دکھاتے رہے ہیں کہ اوپر سے اکانومی گرو کرے گی, اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ مڈل کلاس میں آئے گا, اس سے نیچے آئے گا. یہ خواب ہیں, کیونکہ وہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب کہ گروتھ سسٹینیبل ہو, جب گروتھ جو ہے وہ لگاتار کو 10, 20, 30 سال تک ہو. چائنا میں جیسے ہوئی طریقے, آپ انڈیا کو بھی دیکھ لیں, 91 سے ان کی گروتھ جو ہے, ابھی تو خیر 1 سال کو چھوڑ دیں, ادروائز ترکی کو دیکھیں. جن ممالک نے سسٹینیبل جو ترقی کی ہے, ایک آربٹ سے دوسرے آربٹ پہ گئے ہیں, انہوں نے 20 سے 30 سال جو ہے گرو کیا ہے سسٹینیبل بیسس پہ. ہم نے کب کیا ہے؟ ہم 60s میں میرے خیال میں 5, 6, 7, 8 سال کیا. اس کے بعد ایوری ٹائم ہم گرو کرتے ہیں, پیسے بورو کر کے ادھر سے ادھر سے کر کے کریڈٹ بیسڈ ہماری گروتھ ہوتی ہے, اور وہ 3, 4, 5 سال کے بعد ہم واپس ادھر ہی کھڑے ہو جاتے ہیں. تو وہ جو غریب آدمی ہے, وہ اس کے لیے یہ سارا کچھ خواب ہی رہ جاتا ہے کہ اس کا ایک گھر ہو, اس کا کوئی کاروبار ہو, اس کے لیے کوئی ہیلتھ کے لیے کنڈیشن, اس کی کوئی اسکل ڈیولپمنٹ ہو, تو وہ اس کے لیے خواب ہی ہے. تو اس دفعہ آپ بجٹ میں دیکھیں گے کہ ہم نے اس کے اوپر توجہ دی ہے, اور اس لیے نہیں ہے کہ یہ پہلے کیوں نہیں ہو رہا تھا, اس لیے کہ ان کو جو طریقہ نہیں آتا تھا کہ اس کو کیسے کرنا, اور ہم اس دفعہ طریقہ سکھائیں گے. پریکٹیکلی میں ایک بینکر ہوں, تو مجھے معلوم ہے کہ یہ بینکنگ کیسے کی جاتی ہے. یہ لوگ نچلے طبقے کو پیسے کیوں نہیں دیتے, کیونکہ یہ دے نہیں سکتے. ان کو یہ نچلے طبقے کو چھوٹے لون دینا آتے ہی نہیں ہمارے کمرشل بینک کو. ٹھیک ہے, کوئی اس میں بری بات نہیں ہے, تو لیکن ہمیں ریکگنائز کر لینا چاہیے نا کہ یہ ایسے ہی ہے. تو انشاءاللہ یہ بجٹ میں ہم انشاءاللہ انویل کریں گے کہ ہم کس طریقے سے نچلا 4 سے 6 ملین ہاؤس ہولڈ جو ہیں, اس کے اوپر ہم نے کس طریقے سے ہم نے ان کے لیے ان کی زندگی آسان کرنی ہے. ان کے جو خواب ہیں, ان کے جو بچوں کے خواب ہیں, ان کو ہم نے پورا کرنا ہے اوور اے پیریڈ آف نیکسٹ فیو ایئرس. تو پہلی تو بات یہ ہے یہ جو گروتھ ہوگی, یہ اس میں غریب نمبر 1 ہوگا ہمارے لیے, اور باٹم اپ اپروچ جس کو آپ کہتے ہیں, وہ ٹرکل ڈاؤن ضرور ہوگی, لیکن یہ بھی ساتھ ہوگی. پھر ہم نے ظاہر ہے کہ جس طرح میں نے ابھی کہا کہ ابھی جو یہ 4% ہوا ہے, اس کے بیچ میں مینوفیکچرنگ جو ہے, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے, اس نے 9% کیا ہے. لیکن اسمال اینڈ میڈیم وغیرہ کے اوپر توجہ دینی ہے, کیونکہ اسمال اینڈ میڈیم بہت زیادہ ہیں, کچھ 6-8 ملین لوگ ہیں, مطلب وہ آپ کے اسٹیبلشمنٹس ہیں. کتنے لونز ہیں ان کے؟ you'll be surprised, 1,80,000. 6 سے 8 ملین جو ایس ایم ای ہیں, اس کے لون جو ہیں 1,80,000 ہے بینکنگ سیکٹر سے. سو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ یہ سارا کا سارا جو ہے آپ کا جو یہ کریڈٹ ہے 75% کارپوریٹ سیکٹر لے جاتا ہے, ایس ایم ای کو 6% ملتا ہے. تو اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. سو دیٹ از ون ایریا. دوسرا ہم نے تو اس میں ہم نے ناٹ اونلی کہ لارج اسکیل جو ہماری مینوفیکچرنگ ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے, اور ایکسپورٹس نہ صرف جو ٹریڈیشنل ایکسپورٹس ہیں. رزاق صاحب بیٹھے ہیں, میں نے ان کو کہا دیکھیں اس دفعہ ہم بالکل چینج کر دیں گے, پیراڈائم چینج کر دیں گے. ہم آپ کو بتا دیں گے کہ چادر ہمارے پاس اتنی ہے, کیونکہ ہمارے پاس چادر تو اتنی ہے نا, کیونکہ IMF پروگرام ہے ہمارے پاس, ابھی ریونیو گرو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ بتائیں گے کہ کس انڈسٹری کو کتنی ہم نے مراعات دینی. کامرس بتائے گا, فائنانس نہیں بتائے گا, FBR نہیں بتائے گا. اس کا وجہ یہ ہے کہ اس وقت ہم ادھر جو ہے پیاسے کو کنویں کے ساتھ سامنے لے کے جانا چاہتے ہیں.
ہم یہ نہیں چاہتے کہ جناب، اور بلکہ کنویں کو ہم پیاسے کے پاس لے کے چلے جائیں گے. دس از دی ادر وے اراؤنڈ، رائٹ. سو ناؤ یہ ہوا ایکسپورٹس میں ٹریڈیشنل نئے ایریاز کھولیں جس میں موٹر پارٹس ہیں، جس کے بھی جو ٹو ویلرز ہیں وغیرہ وغیرہ، اور فارماسیوٹیکلز ہیں. لیکن آئی ٹی اس وقت 40-50% سے گرو کر رہی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اگلے سالوں میں وہ 100% سے گرو کرے ایئر آن ایئر. اینڈ لیٹ می ٹیل یو، کیا اس کی جو مراحت ہیں، ٹیکس کریڈٹس، یہ وہ سب ہم کر رہے ہیں اس دفعہ انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے بجٹ میں. لیکن آئی ٹی کے بارے میں کوئی کہہ سکتے شوقت نہیں، تم تو بہت ہی ایمبیشس آدمی، یہ ہو نہیں سکتا. 2000 میں ہندوستان کی آئی ٹی ایکسپورٹ $1 بلین، 2010 میں ان کی آئی ٹی ایکسپورٹ $100 بلین. 10 سال میں 100 گنا بڑھا. تو کیا انہوں نے 100 گنا بڑھایا تو ہم کو 40-50 گنا نہیں بڑھا سکتے ان 10 ایئرس؟ سو آئی تھنک دس از دا وے وی شوڈ بی تھنکنگ بگ. پھر بتاؤ کہ اگر یہ ہم نے سوچنا ہے تو ان کی کیا مراحت چاہیے. تو سو دس از وائی آئی ایم سیئنگ دیٹ ایکسپورٹس. آپ جب بھی آپ کا یہ آپ کی گروتھ آتی ہے، آپ کی امپورٹس بڑھتی ہیں، آپ کو مار پڑتی ہے، ڈالر ختم ہو جاتے ہیں آپ کے پاس. آپ کے پاس یہ پچھلی دفعہ بھی یہی ہوا، ڈالر ختم. تو ہمیں ایکسپورٹ بڑھانی ہے، ہمیں ایف ڈی آئی بڑھانی ہے، اور ریمیٹنسز دعا کرنا کہ یہ ادھر تک رہیں، نہیں تو انوویشن اس میں بھی لانی ہے. تو ہمیں اپنے پاس جو انفلو آف ڈالرز ہے اس کو بڑھانا. ایگریکلچر پہ میں پہلے بات کر چکا ہوں. اس کے اوپر ایک بہت بڑا اچھا پروگرام ہے جس میں آئی تھنک مخدوم صاحب ہیں، اپنا ہمارے جو ایگریکلچر کے منسٹر ہیں، اور مخدوم بختیار صاحب ہیں، خسرو بختیار، انہوں نے بھی بیٹھ کے وہ بنایا ہے. جمشید چیمہ صاحب ہے، انہوں نے بھی یہ اس میں بیچ میں اپنا حصہ ڈالا ہے. تو اس کو جو ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم فوڈ سرپلس ہو جائیں اور اس میں ہم اس کو ایکسپورٹ کریں. اب باقی آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ یہ ایک مطلب ایگریکلچر، مینوفیکچرنگ، ہاؤسنگ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں. وی وانٹ ٹو میک شیور کہ ہاؤسنگ جو ہے وہ زیادہ، پچھلی دفعہ 8.5% ہوئی ہے. میرا خیال میں اس کی جو اس وقت جو ہے وہ زیادہ ہے، اس میں ہمارے پاس گنجائش سے زیادہ ہے. So we will like to grow the housing sector, and then of course like to manage power ہمارے لیے ایک بہت بڑا بلیک ہول ہے. اور اس نے کیونکہ اب اوور بلڈ کر دی ہم نے کیپیسٹی، تو اب وہ اوور بلڈ کر کے تو چلے گئے. اب اس کی کیپیسٹی پیمنٹس ہمیں دینی پڑ رہی ہیں، کیونکہ جتنی ہم کیپیسٹی لگا چکے ہیں وہ تو اگلے 5-6-7 سال میں بھی اگر 5-7-8% بھی گرو کرتے رہیں تو یہ کیپیسٹی یوز مشکل سے ہوگی. تو آئی ایم ایف کا ہمارے پر اس پہ بھی پریشر ہے کہ آپ بڑھائیں ٹیرفز. پرائم منسٹر نے کہا بالکل نہیں بڑھائیں گے. تو یہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو انوویشن بیچ میں لائیں، جس کی وجہ سے ٹیرف بھی نہ بڑھے. جو ہمارا سرکولر ڈیٹ بڑھ رہا ہے وہ ختم ہو جائے. اس دفعہ آپ کو خوشی ہوگی کہ اس سال کے بیچ میں 450 ارب روپے کا ہمارا جو ہے فلوز آنی تھی سرکولر ڈیٹ میں، وہ اب کوئی 200-250 کے درمیان ہے، آدھی ہو گئی ہیں. سو اس کو ہم چاہتے ہیں کہ صفر ہو جائے اور آگے جا کے یہ اس کی ریڈکشن ہونا شروع ہو جائے. تو پاور سیکٹر ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہم اس چیلنج کو پہ پورا اترے. پھر ہم نے سی پیک جو ہے، اب سی پیک جو ہے انہوں نے بنا تو دیے اپنے جو انفراسٹرکچر ہے، پاور اسٹرکچر میں ہمیں ہیلپ کر دیا، روڈز میں کر دیا وغیرہ. اب وہ اسپیشل اکنامک زون بنا چکے ہیں. یہ ہماری کوتاہی ہوئی ہے پچھلے 6-7 سال سے 8 سال سے، جب سے انہوں نے پاور لانے تھے اس وقت سے ہی ہمیں چاہیے تھا اس کے اوپر ہم کام کرتے اور لے کے آتے انویسٹرز کو ان ایس سی زیز میں. 6 اب جو بالکل وہ تیار ہو کے کام کرنا شروع کر دیا. ہم چاہیں گے کہ سی پیک کو استعمال کریں، اور چائنا جو کہ تقریباً 85 ملین جابز آؤٹ سورس کر رہا ہے 10 سال میں، وہ سن سیٹ انڈسٹری کو باہر لے کے جا رہا ہے. ویتنام لے کے جا رہا ہے، میانمار لے کے جا رہا ہے، کیمبوڈیا، ان سارے ملکوں کو وہ لے کے جا رہا ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی اس کا حصہ ملے. تو ہم چائنا کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بتائیں آپ کو کیا مراحت چاہیے ان ایس سی زیز میں، ہم آپ کو دینے کو تیار ہیں.
اور آپ اپنے انویسٹر کو کہیں یہاں آئیں, یہاں مینوفیکچرنگ کریں, یہاں سے ایکسپورٹ کریں, کیونکہ ہم نے ڈالر بھی کمانے ہیں. ان کی پیمنٹس جو ہیں وہ ڈالر میں ہیں. تو جب تک ہم ڈالر کمائیں گے نہیں تو یہ جو قرضے ہم کدھر سے پے کریں گے؟ قرضے ہیں یا انویسٹمنٹس ہیں, دونوں چیزیں ہیں. کچھ قرضے ہیں, کچھ انویسٹمنٹ جو ان کے انویسٹرز نے کی ہیں, لیکن ہم نے ان کو گارنٹی کیا ہوا کہ اتنا ریٹرن آپ کو ملے گا. تو سی پیک جو ہے وہ ایک بہت بڑا ہے. اس کے بیچ میں ML1 بھی آئے گا, ریلویز کا پورا 7-8-9 بلین ڈالر ہے وہ بھی آئے گا. پھر ہمارا جو ظاہر ہے کہ پاورٹی ایلیویشن کی میں نے جو بات کی تھی, تو یہ ابھی تک تو دیکھیں انہوں نے تو جو کیا ہے وہ تو ابھی آئی وڈ سے شی از جسٹ اسکریچ دی سرفیس. لیکن یہ پور خاندان جو ہیں, جو لوگ ہیں, ان کی تعلیم, ان کے بچوں کی صحت کی تو میں بات کر چکا ہوں. اور چیزیں جو ہیں انوویشن یہ لا رہی ہیں, تو وہ ایک سوشل نیٹ ورک ہم نے دینا ہے اپنی سوسائٹی میں, کیونکہ ہماری سوشل نیٹ ورک آفیشیل سوشل نیٹ ورک ہے ہی نہیں. تو احساس اوور اے پیریڈ آف ٹائم ول بیکم دی سوشل سیفٹی نیٹ آف پاکستان. تو یہ ایک, اس پہ بھی ہم توجہ کر رہے ہیں. پھر ایک بڑا سوال اٹھتا ہے کہ آپ کے پاس جو SOEs ہیں, اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں, اس کے اوپر بہت پیسے ضائع ہو رہے ہیں. کیا کیا آپ لوگوں نے؟ مطلب آپ کا, ہمارا تو چھوڑیں, پچھلے مجھے تو 91 سے یاد ہے کہ 91 سے ہی نواز شریف شروع تھا کہ جی پرائیویٹائز کرنا ہے. سوائے ہم لوگوں نے جنہوں نے بینک جا کے پرائیویٹائز 2-4 کر دیے. باقی مجھے بتائیں نا کون سی چیزیں پرائیویٹائز ہوئی؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جب منسٹریز اور پولیٹیکل پارٹیز کے ہاتھ میں ان کی پاور آ جاتی ہے, ان لوگوں کی, ان اداروں کی, تو وہ ایک اچھا ہی لگتا ہے ان کو کہ یار ہمارے پاس ہی رہ جائے, ان کو کیا ہم نے پرائیویٹائز کرنا ہے. لیکن یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں بجلی میں بھی یہ ڈسکوز جو ہے یہ بہت زیادہ لاس کر رہے ہیں. PI ہے, ریلویز ہے, باقی یہ چیزیں بھی لاس کر رہی ہیں. تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ابھی ایک سرمایہ پاکستان کا کانسیپٹ تھا, اسی کو آگے کرتے ہوئے ہم پرائیویٹائزیشن کمیشن میں ہی ایک بورڈ بنا دیں گے صرف پروفیشنلز کا. اس میں کوئی پولیٹیشین نہیں ہوگا, کوئی بیوروکریسی نہیں ہوگی. ٹوٹل پروفیشنل لوگ جنہوں نے نام کمایا ہے اپنے ڈفرینٹ پروفیشنز میں, ان کو آپ بورڈ بنائیں گے 6-7-8 لوگوں کا, اور شروع میں 15 اینٹیٹیز کو ان کے نیچے دے دیں گے. منسٹریوں سے نکالیں گے, جو لاس میکنگ اینٹیٹیز ہیں ان کو دے دیں گے. ان کی آلریڈی انڈیپینڈنٹ بورڈز ہیں, اپنے چیف ایگزیکٹوز ہیں جو کہ ابھی ہم لوگوں نے لگا دی ہیں. تو وہ ان کو کہیں گے اچھا جی آپ کے یہ ٹارگٹس ہیں, اس کو ریسٹرکچر کریں ان اداروں کو, اور پھر اسٹریٹجک سیل کر دیں. 26% جو ہے وہ ہمیں سیل کر دی. وہ کیونکہ پرائیویٹائزیشن کمیشن کے نیچے ہی یہ کام کر رہے ہوں گے یہ, تو اس کا آسانی ہوگی کہ وہ اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ جو ہے اس کی پرائیویٹائزیشن. لاسٹلی جو میں کہوں گا, ایک آدھا ہو سکتا ہے میرے سے مس بھی ہو گیا, اس فائنینشیل سیکٹر ہم بڑی بات کرتے ہیں ہمارے بینکس جو ہیں وہ پرائیویٹائز ہو گئے ہیں, بہت اچھا ہے, ویری گڈ. بینکنگ کر کیا رہی ہے؟ آپ کا جو بینکنگ فٹ پرنٹ ہے وہ صرف 33% ہے آف GDP, 33%, ون آف دی لوئسٹ ان دا ورلڈ. بنگلہ دیش 50%, کوریا 180%, چائنا از 225%, ہم 33% پہ, اور 33% بھی ADR ہماری 50 سے کم ہے. اس کا مطلب 16% جو ہے جو آپ کی فارمل بینکنگ ہے سپورٹ کرتی ہے آپ کی GDP کو. سو دا ویری فیکٹ از کہ یہ ٹھیک کرنا ہے ہم نے, فٹ پرنٹ بڑھانا ہے. یہ کارپوریٹ 75% لے جاتا ہے, 9 شہر 85% کریڈٹ لے جاتے ہیں. باقیوں کا کیا قصور ہے بھائی؟ KPK کا کیا قصور ہے؟ سدرن پنجاب, ناردرن سندھ, بلوچستان, آزاد کشمیر, ان کا کیا قصور ہے؟ تو یہ ٹھیک کرنا ہے ہم نے. ہمیں ریجنل بینکس بنانے ہیں, ریجنل ہاؤسنگ بینکس بنانے ہیں, یہ سارا کچھ جو کرنا ہے تو فائنینشیل سیکٹر کی ریسٹرکچرنگ ہمیں کرنی پڑے گی. تو میں یہاں رکتا ہوں بیکاز ظاہر ہے آپ لوگوں کو سوالات بھی ہوں گے. میں صرف اپنے جہاں کالیگز بیٹھے ہیں ان کو کہوں گا کوئی اگر اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہے پلیز, اینی ون. آپ نے کافی مفصل چلیں جی بتائیں, اب سوال جو ہیں سوال کریں. جی بتائیں صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. منسٹری آف نیشنل فوڈ سیکیورٹی نے صوبوں کے ساتھ اشتراک کے ساتھ ایک نیشنل
एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बनाया है। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशनल इसलिए कह रहे हैं, आपकी आबादी हर साल तकरीबन 50 लाख आबादी में इजाफा हो रहा है, ज़मीन वही है और फीकस पैदावार भी उतनी चल रही है, तो ये एक चैलेंज पाकिस्तान को है और पानी के ज़खायर भी महदूद हैं। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के अंदर तो 3-4 चीज़ों पे फोकस किया गया है। एक किसान को जो मुख्तलिफ सब्सिडीज़ जा रही हैं, चाहे बिजली की मद में है, खाद की मद में है और पेस्टिसाइड्स की मद में और सीड की मद में, वो डायरेक्ट किसान कार्ड का इजरा है, वो उसके पास एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत उसको पैसे मिलेंगे ताकि वो अपनी इनपुट्स कर सके। दही मईशत के अंदर सपोर्ट प्राइस बढ़ाने से दही मईशत के अंदर तो पैसे की सर्कुलेशन बढ़ जाती है, मगर उसका दूसरी साइड अर्बन कंज्यूमर को भी प्रोटेक्ट करना होता है, तो इसलिए सब्सिडी देनी पड़ेगी इस सेक्टर में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को नीचे रखने के लिए। तो एक बहुत बड़ा मरबूत ये है। फिर छोटा किसान है आपके मुल्क में 3-4 एकड़ का, अक्सरियत छोटे किसान की है, उसको नई टेक्नोलॉजी, उसको कि उसकी ज़मीन के अंदर किस खाद की ज़रूरत है, फास्फोरस की ज़रूरत है, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, जिप्सम की ज़रूरत है, एक्सटेंशन सर्विसेज बिल्कुल इस वक्त नहीं काम कर रही, तो उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर को लाकर एक एक्सटेंशन सर्विसेज का एक मरबूत प्लान है ताकि उसको टाइमली एडवाइस दी जा सके। तीसरा, सीड, जब तक इनपुट अच्छी नहीं होगी पैदावार अच्छी नहीं होगी। पाकिस्तान में क्वालिटी सीड को मुहैया करना, चाहे हमें उसको फॉरेन इंपोर्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू किया जाए और मल्टीप्लाई किया जाए पाकिस्तान के गंदम के लिए आपको कुछ नहीं कुछ तो पंजाब सीड कॉर्पोरेशन वगैरह की बहुत कम वो रह गई है अब स्केल, उसको बढ़ाने के लिए 8-10 हज़ार एकड़ सिर्फ पंजाब के अंदर ही गंदम के सीड के लिए रखे गए हैं। चौथा, क्रेडिट, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा, किसी सेक्टर की ग्रोथ के लिए आपको कैपिटल फ्लो चाहिए उस तरफ, और ज़मींदार का क्रेडिट बहुत थोड़ा है, वो भी जब हमने देखा तो वो भी चंद शहरों में मुहित है जो ब्लॉक किया जाता है। जब तक आपको उसके कोलैटरल ज़मीन की कीमत का कुछ तवासुत, कुछ एवरेज, अगर 20 लाख का एकड़ है तो उसको कम से कम 30-40% उसकी वैल्यू का क्रेडिट देना पड़ेगा। तो रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट, साथ इसके इम्प्लीमेंट्स, मशीनरी, नई टेक्नोलॉजी और 250 तकरीबन 280 का इमरजेंसी एग्रीकल्चर प्रोग्राम जो पीएसडीपी में है, उसमें 150 अरब रुपया ऑन फार्म मैनेजमेंट ऑफ पानी, इसमें वाटर कोर्सेज, लेजर लेवलर, ताकि इस पानी से ज़्यादा काश्त के रकबे को किया जाए। और आपने देखा कि इसी हुकूमत ने एहसास किया कि अगर प्रोडक्शन बनानी है, रूरल इकॉनमी में भी पैसा देना है, तो हमें अजनास की कीमतों को भी मार्केट प्राइसेस के साथ लाना पड़ेगा। पिछले 5 साल नून लीग के दौर में सिर्फ 100 रुपए गंदम की कीमत बढ़ी, आपकी इस हुकूमत ने 3 साल के अंदर 500 फी मन गंदम की कीमत बढ़ाई, जिसकी वजह से इस दफ़ा एक अच्छी बम्पर क्रॉप आई। और इसी के साथ साथ यही सोच और यही काम हो रहा है, और सानिया साहिबा और बाकी कर रहे हैं कि अर्बन कंज्यूमर को शहरी जो आटा लेता है और जो कम आमदनी वाला है उसको सब्सिडी दी जाए, और जो मेरी तरह या स्टेबल पे जो बाकी हजरात बैठे हैं वो मार्केट प्राइस पे आटा खाए, ताकि ज़मींदार को भी पैसा मिले, किसान को भी मिले, रूरल इकॉनमी में भी जाए, और आपका अर्बन कंज्यूमर जो एक इनकम की ब्रैकेट से नीचे उसको भी इसका मिले। साथ साथ कॉटन के प्लान्स हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो R&D जो चाहिए रिसर्च इस वक्त, उसके साथ चाइना के साथ इश्तराक के साथ CPEC के नीचे इसी हुकूमत ने एग्रीकल्चर का एक पूरा वर्किंग ग्रुप बनाया, और आप बड़े खुश होंगे कि उसके तहत बहुत सारी पेशरफ्त हुई है चाइना के साथ। तो किसी दिन CPEC अथॉरिटी के चेयरमैन या मैं उनसे कहूँगा आपको उस पर भी मुफस्सल ब्रीफिंग दे दें। थैंक यू। ये जो प्राइम मिनिस्टर का एक अनाउंसमेंट था कि आप कट्टे पाले, बच्चे पाले, लाइफ स्टॉक, आपके अपने एरिया में पूरे पंजाब में, सिंध में जो 40% फुट एंड माउथ की वजह से मर गए हैं या डिसेबल हो गए उनकी लोगों की, और आपके कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, इवन गर्मी के लिए वहाँ कोई दवाई अवेलेबल नहीं है। ये किसका शौकत तरीन साहब के तवज्जो में इस तरह दिलाना चाहूँगा
कि जनाब रेलवे के 1,20,000 पेंशनर को अभी तक पेंशन नहीं मिली। उसके अलावा बहुत सारे लोग जो अभी तक तनख्वाह से भी महरूम है। काइंडली इस पर जी लाइफ स्टॉक फोकस में है, वो मैं आपको फिर इंशाल्लाह बाद में तफसील मुझे आपको हमारी जो एक्सपोर्ट के बारे में बतानी है कि देखो एक्सपोर्ट्स के जो हमारी स्ट्रेटजी क्या रही है। आप लोग हमेशा ये कहते हैं कि हमारे एक्सपोर्ट्स है ना उसको वैल्यू एडिड की तरफ जाना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करना है। तो मैं आपको बता दूं कि इस साल अल्हम्दुलिल्लाह एक तो हमारे एक्सपोर्ट डेफिनेटली बढ़ गए हैं, और मैं उम्मीद रखता हूं कि एंड ऑफ मई तक तो 22.5 बिलियन डॉलर हो चुके हैं, और इंशाअल्लाह इस महीने के एंड तक तो 25 बिलियन के करीब पहुंच जाएंगे। हमारा जो वैल्यू एडिड का जो स्ट्रेटजी है ना, मैं आपको बता दूं खुशी की बात यह है कि ख़ास तौर पर टेक्सटाइल्स में हम देखेंगे कि हमारे होम टेक्सटाइल्स, गारमेंट्स, मेंस वेयर, वुमेन्स वेयर, निट वेयर, इसमें सब में बहुत अच्छी तरह से इजाफा हुआ है। किसी में 16%, किसी में 33%। और दूसरी बात यह है कि कॉटन यार्न में हमारा एक्सपोर्ट है ना वो थोड़ा सा कम हो गया है। तो अच्छी बात है कि इसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉटन यार्न पाकिस्तान में यह रह रहा है, और इसके ऊपर हम लोग वैल्यू एडिशन करके यह हमारे एक्सपोर्ट करते हैं। फिर सवाल आता है कि हम लोग डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं कि नहीं। इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ कॉटन और लेदर के ऊपर तवज्जो देना और कंसंट्रेट करना वो हमारी इकोनॉमी के लिए मुफाद नहीं है। तो आपने देखे तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है, और वहाँ सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और मीट, इसमें सो इसका मतलब ये हुआ डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। और अगले साल जिस तरह से फाइनेंस मिनिस्टर भी बताया, हमारा तवज्जो है इंजीनियरिंग के ऊपर, केमिकल्स के ऊपर। सो ये तो कल बजट स्पीच में सब बताया। फिर हमारी जो एक और चीज़ मुझे आपको बताना है कि पिछले साल बजट में हम लोगों ने कस्टम्स ड्यूटीज कम कर दिए थे। आपको याद होगा कि कई प्रोडक्ट्स के ऊपर 1600 टैरिफ लाइन के ऊपर ज़ीरो कर दिए। इस साल फाइनेंस मिनिस्टर ने बेहद हमें सपोर्ट दी, और इंशाअल्लाह कल उन्होंने बजट स्पीच में बताएंगे कि यहाँ इस दफ़ा हम लोग क्या कर रहे हैं। और इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है, कई वजह है। एक तो ये है कि इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल मुल्क में सस्ता हो रहा है, कस्टम ड्यूटी कम हो गई है, और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पाकिस्तान में कोशिश यही है कि कम हो, तो हमारे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी हो और हमारे एक्सपोर्ट बढ़े। शुक्रिया जी। मैं कहना सानिया, you want to say something? थैंक यू वेरी मच। एहसास प्रोग्राम जैसे कि सब आप जानते हैं 2 साल पहले एहसास प्रोग्राम का लाहे अमल बना था, पॉलिसी अप्रूव हुई थी। 2 साल के पहले साल हमने उसकी इंतज़ामी ढांचे बनाए, जो डिजिटल निज़ाम लाना था, जो डेटा एनालिटिक्स का निज़ाम था, वो तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको डेवलप किया। और फिर मार्च में जब लॉकडाउन्स हुए तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था। 24 मिलियन लोग जो हैं उनका ताल्लुक या तो वो दिहाड़ीदार मज़दूर हैं या तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, और उनके लिए मईशत का पहिया, ज़िंदगी का जो पहिया था वो यकायक रुक गया। तो जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी बताया, 15 मिलियन लोगों के हाथ में हमने 179 बिलियन जो थे वो हमने पहुंचाए। और हमारी पूरी कोशिश थी कि एक शफाफ, मुनज़्ज़म, गैर जानिबदाराना, गैर सियासी तर्ज से हम ये काम करें, और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हम बड़ी हद तक इसमें कामयाब हुए। मगर मैं आपको बात ये बताना चाहती हूँ कि आज मैं
कोविड-19 कैश डिसबर्समेंट के पीछे छुप के ये नहीं कहना चाहती कि मैंने बाकी सारे टारगेट्स मिस कर दिए हैं। हमारा हर टारगेट ऑन ट्रैक है। जब हम बड़ी एक्टिव डिसबर्समेंट कर रहे थे कोविड-19 कैश की और रात के 12-12 बजे तक हम F ब्लॉक में बैठे होते थे, हमने उसके साथ साथ जो नेशनल सोशो इकोनॉमिक सर्वे जो 10 साल डिलेड है, पाकिस्तान का पहला डिजिटल सेंसस, वो भी हमने उसको रिफॉर्म किया, ऑन ट्रैक किया। आज वो 91% कंप्लीट है। हमने उसके साथ साथ जो हमारा प्लान था 50 नशोनुमा सेंटर्स पाकिस्तान के सबसे पसमानदा इलाकों में भी बनाए हैं इसी कोविड के दौरान। हमने समाजी तहफ़्फ़ुज़ के तालीमी वज़ाइफ का जो निज़ाम था, जो हमारे प्लान था कि हम 50 से पाकिस्तान के पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में ले जाएंगे, हमने वो भी पूरा कंप्लीट किया, टाइम कंप्लीट किया। और उसके लिए जो तमाम इंतज़ामात थे, जो प्रोक्योरमेंट्स थी, जो ह्यूमन रिसोर्स की हायरिंग थी, वो भी हमने इस कोविड के ज़माने में ही कंप्लीट किए। हमने जो बिलासूद कर्जे थे उनको 110 डिस्ट्रिक्ट से बढ़ा के जो 28 और डिस्ट्रिक्ट इसमें लाने थे, 138 डिस्ट्रिक्ट करने थे, वो भी हमने टाइम पे पूरा किया। अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स की जो दूसरे साल का टारगेट था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरा टाइम पे उसको डिलीवर किया है। एहसास किफ़ालत को जो 10 मिलियन ख़ानदान पे ले जाने के लिए जो इंतज़ामात थे, वो भी ऑन ट्रैक हैं। जो खसूसी अफराद की पॉलिसी है वो भी ऑन ट्रैक है। जो वन विंडो एक बहुत कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन था, जो कल ही मैंने वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी है, वो भी हमने टाइमली पहला सेंटर खोला और इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में वो सेंटर खोलने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ ये जो तमाम जो मैं टारगेट्स आपको प्लान टारगेट्स बता रही हूँ, इसके साथ साथ जो हमें नई चीज़ें टास्क होती रही हैं, सब्सिडीज़ का निज़ाम, उस पर भी दूर रस मुशावरत, जो पायलट डेवलपमेंट प्लानिंग है, वो भी साथ साथ जारी है। सेहत कार्ड के साथ जो सरकारी हस्पतालों में जो समाजी तहफ़्फ़ुज़ का निज़ाम है, तहफ़्फ़ुज़ के नाम से, वो भी ऑन ट्रैक है। वो भी पहले हस्पताल में डिप्लॉय होगी और अगले 1 महीने उसकी नेशनल रोल आउट होने जानी है। और ये तमाम चीज़ें जो हैं हमने बहुत ही डीप रूटेड गवर्नेंस रिफॉर्म के साथ साथ चलाई हैं और इंशाअल्लाह उसकी पार्लियामेंट को जो रिपोर्ट है वो भी बहुत जल्द आ जाएगी। तो एक बहुत ही मुखलिस कोशिश जारी है ऐसे सिस्टम में जहां दहाइयों से एक रिवायत चली आ रही है कि हुकूमती बजट्स को, समाजी तहफ़्फ़ुज़ के बजट्स को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अक़रबा परवली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ ठेकों के निज़ाम में जहर घुला हुआ है, ऐसे निज़ाम में हमारी एक मुखलिसाना कोशिश जारी है कि हम सही हकदारों तक पहुँचें और काम दयानतदारी से करें। और मैं इस कोशिश में जो भी हमें कामयाबी हो रही है, मैं वज़ीर आज़म का ख़ास शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी सपोर्ट के बगैर ये काम करना बहुत मुश्किल है। थैंक यू। प्लीज टेक क्वेश्चंस नाउ। ज़हीर अब्बासी। सर ज़हीर अब्बासी, बिजनेस रिकॉर्डर से बोल रहा हूँ। सर आपने सर्कुलर डेट का इशू किया कि वो आपके लिए बड़ा ब्लैक होल है। अगले साल के लिए भी आपने ओवर 600 बिलियन की सब्सिडीज़ रखी हैं, जिसमें 500 के करीब तो सर्कुलर डेट की हैं और ओवर 100 बिलियन आप पावर सेक्टर की हैं। 100 बिलियन आपने सर्कुलर डेट के लिए रखा हुआ है और 10 साल का ये प्लान है आपका जो सर्कुलर डेट ख़त्म करने का। इसको जब कास्ट भी बढ़ रही होगी और इसको किस तरह आप ख़त्म करेंगे, भी समझ नहीं आती कि 10 साल में कैसे यू आर गोइंग टू ओवरकम दिस। इसकी 2 वजूहत है। एक वजह तो ये है कि जो कैपेसिटी पेमेंट्स जो कि हमने जो है कारखाने बना दिए, उसके ऊपर हमने कैपेसिटी पेमेंट के ऊपर गारंटी दी हुई है कि ये अगर हम यूज़ करें ना करें, इतने जो है पैसे 60% वगैरह के ऊपर वो हम उनको पैसे देंगे जो कि जिस इन्वेस्टर है, और वो हम यूज़ नहीं कर रहे तो ओवर बिल्ट है। वो कोई 450-55 बिलियन थे 2018 में कैपेसिटी पेमेंट्स, और ये 1.5 ट्रिलियन हो जाएंगी 2023 में। इस साल तो ये मतलब 3 गुना हो जाएंगी ये सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट्स। तो उसको एब्जॉर्ब करना, इस कैपेसिटी को,
ایک ہمارے لیے چیلنج ہے نا کہ اس کو کیسے کرنا ہے. اب دوسرا جو ہے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو لاسز ہیں, جو ہماری جو ڈسکوز وغیرہ کی جو لاسز ہیں وہ مطلب ایک قسم سے وہ ہیں, اور اس حکومت نے تھوڑے سے تو کم کیے ہیں, ان کو 1-1.5% ہوا ہوگا, لیکن وہ ابھی تک جو ہیں وہ زیادہ کم نہیں ہو سکے. اور پھر جو ریکوریز ہیں, جو ریکوری جو آپ ایک دفعہ بیچ دیتے ہیں اور تو اس کو جو ریسیویبل ہوتا ہے اس کی ریکوری جو ہے اس کے بیچ میں بھی تھوڑا سا امپرومنٹ ہوا ہے, لیکن زیادہ نہیں ہوا ہے. اس کا مطلب ہے یہ کہ ان ڈسکوز کو ہم نے ایفیشینٹ کر کے بیچ دینا ہے. پرائیویٹ سیکٹر اس کو لے کے وہ ایفیشینٹلی چلائے گا. پبلک سیکٹر میں یہ آپ کو ہر سال یہ 200-300 بلین کا ٹیکہ لگاتے رہیں گی. ایڈ ٹو دیٹ یو ہیو دی کیپیسٹی پیمنٹ. سو کیپیسٹی پیمنٹس اوور اے پیریڈ آف ٹائم میں یہ ختم ہوں گی, کیونکہ جیسے جیسے آپ کی گروتھ بڑھے گی, یوٹیلائزیشن آف کیپیسٹی ہوگی تو وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی. تو ہم اس وقت کیا کر رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں کہ یار دیکھیں یہ کچھ 40-50 سال 30 سے 40 سال ان کی عمر ہوتی ہے کارخانوں کی. ہم نے پیمنٹس جو کی ہوئی ہیں, جو فائنینشیل پلانز ہیں, وہ 10 سال میں پیمنٹس ہو جانی ہیں ان کی ساروں. تو 10 سال میں جب ڈیٹ پے ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب فرنٹ لوڈنگ ہوئی ہے پیمنٹ کی, اس کو ہم نے پکڑ کے تھوڑا سا ایکسپینڈ کر دینا ہے 5-7 سال کے لیے. جتنی دیر میں ہماری گروتھ جو ہے وہ 6-7% پہ جائے گی تو یہ خود بخود کیپیسٹی یوز ہونا شروع ہو جائے گی. تو اس کو طریقے سے رادر دین ہم ٹیرف پہ ٹیرف بڑھاتے جائیں, تو ٹیرف بڑھاتے جائیں گے تو اس سے کیا ہوگا, اس سے یہ ہوگا ہماری انڈسٹری جو ہے انکمپیٹیٹو ہو جائے گی. غریب آدمی پہ کچھ نہ کچھ تو بوجھ جائے گا نا یار. اور کچھ نہ بھی گیا, اگر فرض کریں آپ غریب کو پروٹیکٹ کر دیتے, لیکن جب آپ ٹیرف بڑھائیں گے تو اس کا کیسکیڈنگ افیکٹ آئے گا انفلیشن پہ. بیکاز جیسے جیسے جو بجلی استعمال کر رہا ہوگا, جو بھی ہمارا بزنس وغیرہ, وہ اپنی قیمتیں بڑھا دے گا, تو انڈائریکٹلی تو غریب آدمی کو بھی ٹیکس لگے گا. سو یہی ہمارا ایک قسم سے پوزیشن ہے کہ ہم اس کو اور انوویشن سے ہم اس کو ٹھیک کریں گے. بٹ آپ کا جو جواب یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے, اس میں ٹائم لگے گا, اس میں 6-7-8 سال لگیں گے اوور آ پیریڈ آف ٹائم کہ ہم اس کی پوری جس کو کاسٹ ریکوری آف پروڈیوسنگ بجلی اینڈ ریڈکشن آف ایلیمنیشن آف سرکولر ڈیٹ. جی نیکسٹ. جی سر ایک تو یہ بتائیے کہ آپ کے حوالے سے ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ یو آر لیوریجنگ یو ایس فورسز ان ہیلپنگ سیکیور IMF ڈیل, تو وہ کس سٹیج کے اوپر ہے؟ آج تردید جاری ہے. میرے ساتھ پورا کوئی 1 گھنٹے کا اس نے میرے ساتھ انٹرویو کیا, 19 پوائنٹس تھے اس نے. اس کے بیچ میں US تو بیچ میں آیا صرف ایک ہی جگہ, اور اس نے میرے سے پوچھا کہ US کے ساتھ آپ کی ریلیشن شپ کیسی چل رہی ہے. تو میں نے کہا کہ جناب ہماری کوئی اس دفعہ US نے ملٹری ٹریننگ کے لیے کچھ پیسے رکھے ہیں. انہیں کہا جی باقی چیزوں کے لیے انہوں نے پیسے رکھے ہیں. میں کہ نہیں رکھے, اور مجھے وہ ہمیں پیسے چاہیے بھی نہیں. ہمیں چاہیے کہ US کے ساتھ ہم زیادہ ٹریڈ کریں, بزنس کریں. ہم چاہتے ہیں ان کی انویسٹمنٹ سے یہاں آئیں, ہمارے آئل اینڈ گیس سیکٹر میں آئیں, ہماری IT میں ہیں. یہ صرف بات ہوئی. انہوں نے یہ اس کو لنک کرنے کی کوشش کی ہے. کوئی ایک اور سٹوری کل چلی ہے, آپ کو معلوم ہے وہ کیا سٹوری تھی, اس کے ساتھ لنک کرنے کی اس عورت نے کوشش کی. آج اس کا ریبٹل جا رہا ہے. اس کے علاوہ IMF کا انہوں نے میرے سے ذکر کیا کہ IMF کے ساتھ آپ کے کیسے نیگوسیشن جا رہی ہیں. اس میں میں نے کوئی امریکہ کا ذکر نہیں کیا. سنیں نا جو کہہ رہے, تو آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں بالکل غلط انہوں نے سٹوری دی ہے, اس کی آج میں ریبٹل دے رہا ہوں. وضاحت ان کی کرنے دیں. سر وضاحت آپ کی ہوگی. سوال یہ ہے کہ اب کل آپ کا بجٹ ہے, تو IMF کے ساتھ آپ کس سٹیج کے اوپر ہیں, ایک, اور دوسرا یہ کہ جو ایک سوال کریں سر, ایک ہی سوال ہے سر, یہ ایک ہی سوال ہے, آپ نے درمیان میں پکڑ لیا نا سر. اس کے ساتھ کریں تو 4 سوال ہو جاتے ہیں. چلیں آپ پوچھ لیں. خلیل کیانی صاحب کے لیے میرے دل میں بہت جگہ ہے. سر کیپیسٹی پیمنٹس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے جب آج کی ڈیٹ میں بھی کوئی 6000 میگا واٹ کے گیس کے بجلی گھر جو ہے وہ بند ہے. میں نام لے کے بتا سکتا ہوں کہ 6000 میگا واٹ کے بجلی گھر بند ہیں جن کو گیس سپلائی نہ ہونے کی وجہ سے وہ نہیں چل رہے, اور ملک میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ کیپیسٹی پیمنٹ پورا سال کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں وہ کیپیسٹی پیمنٹ سے؟ آپ IMF سے شروع ہیں, آپ کیپیسٹی پیمنٹ پہ آ گئے. دیکھیے یار, دیکھو میں اپنا خلیل نہیں ان کا جواب مجھے دینے دیں. میں صرف آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا, ایک وقت میں ایک سوال پوچھیں, اور دوسرا یہ ہے کہ میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں, ماشاءاللہ آپ بہت ہیں, تو اس قسم کے سوال جواب ہیں. میرے 46 سال ہو گئے مجھے بھی اس بزنس میں. مجھے معلوم ہوتا ہے کہ ایک سوال سے دوسرا سوال, دوسرے سے تیسرا نہ کریں میرے ساتھ, کیونکہ اور بہت لوگ بیٹھے ہیں. ابھی جواب دیتا ہوں میں آپ کو.
پہلی بات یہ ہے کہ ہماری آئی ایم ایف کے ساتھ چل رہی ہے ہماری نیگوسیشن. آئی ایم ایف اور ہمارا جو ہے وہ جو ڈیسٹینیشن ہے وہ ایک ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو ہے سسٹینیبل گروتھ ہونی چاہیے. ہمارا بھی یہی مقصد ہے کہ سسٹینیبل گروتھ ہونی چاہیے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ کو اسٹیبلٹی کے لیے یہ چیزیں کرنی ہیں, جس میں انہوں نے کہا ٹیرف انکریز کر دیں اور پرسنل انکم ٹیکسز جو ہیں بڑھا دیں. ہمارا ان کے ساتھ کہ آپ جس راستے پہ آپ منزل پہ پہنچنا چاہتے ہیں, ہم بھی اسی منزل پہ پہنچنا چاہتے ہیں. وی آلسو وانٹ سسٹینیبل گروتھ. لیکن میں غریب آدمی پہ اس وقت جو ہے وہ ٹیرف انکریز نہیں کر سکتا ہوں, اور نہ ہی میں یہ جو بندہ ایک انکم ٹیکس ابھی دے رہا ہے اس کے اوپر اور انکم ٹیکس لگا سکتا ہوں. اس وقت 113 ارب روپے کے ہمارے انکم ٹیکسز ہیں, پرسنل انکم ٹیکسز, اور وہ کہتے ہیں 150 ارب اور لگا دیں. تو یہ کہاں ہم یہ از اٹ جسٹیفائڈ؟ سو نو. سو وی آر سیئنگ نو سر, ویل گیو یو این الٹرنیٹیو وے. اس پہ ہماری ڈسکشن جاری ہے. اور لسن, وی بیسکلی یہ ہمارے لیے ایک اس کا پرنسپلز کی ریڈ لائن ہے پرائم منسٹر کے لیے. غریب کے اوپر اور بوجھ نہیں ڈالیں گے, اور سیلریڈ کلاس پہ اور بوجھ نہیں ڈالیں گے. ٹھیک ہے جی. ہم نے ان کو جو ریونیو چاہیے تھے ہم نے ان کو پیش کر دیے. جو ان کو 5.9 ٹریلین کے چاہیے تھے وہ ہم نے پیش کر دیے. ٹھیک ہے. اور اس کا جو آپ کا یہ ٹیرف کا آلٹرنیٹ پیش کر دیے. تو جہاں تک آپ کا وہ آپ تعلق ہے وہ 5,000 وہ پڑا ہوا ہے اور اس وقت روڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, وہ میرے خیال میں حماد اظہر صاحب نے کل پریس کانفرنس میں ایکسپلین کر دیا ہے. میں آئی ول جسٹ موو آن. چلیں جی آپ بولیں. سر ادھر, سر مہتاب ادھر سر. ارے بھائی سر لیفٹ پہ. سر میرا سوال یہ ہے کہ یہ جی ڈی پی گروتھ پہ سر ہر سال ایک کنٹروورسی کریٹ ہوتی ہے. آپ سر پی بی ایس کو آٹونومس سٹیٹس کیوں نہیں دے دیتے ان ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ؟ اور یہ جڑا ہوا سوال ہے اس لیے میں دوسرا کر رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں سر, آپ کہتے ہیں کہ پبلک ڈیٹ جو ہے وہ کم ہو گیا. آپ اس کی وجوہات پہ جائیں تو وجہ یہ ہے کہ آپ کی نامینل گروتھ زیادہ ہے, انفلیشن زیادہ ہے, اور دوسرا آپ کا ایکسچینج ریٹ جو ہے امپروو ہوا ہے. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو سر ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو تو کم ہوئی ہے. اسی کا میں جواب دوں گا, باقی جو چیزیں وہ دوسرے سوال کے راؤنڈ میں آئے گا. پہلا ہے پی بی ایس اٹانومس ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, پیریڈ. ٹھیک ہے جی. آپ کو معلوم ہے کہ 2009 کے بیچ میں جب فائنانس منسٹر تھا, میں نے ایک ٹیکنیکل اسسٹنس لی تھی ورلڈ بینک سے, اور اس میں میں نے کہا تھا کہ اس کو کہا جائے, یہ جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا اس کو میں نے کہا اس کا بیورو بنایا جائے اور اس کو انڈیپینڈنٹ کر دیا جائے. ٹھیک ہے جی. اس وقت وہ انہوں نے اسسٹنس تو لے لی اور وہ پھر منسٹر آف فائنانس میں ہی رہ گیا, کیونکہ میں تو چلا گیا 2010 کے شروع میں. اب جو ہے اس دفعہ اس حکومت کو اتنا کریڈٹ ضرور دے دیں کہ جب اسد عمر آئے تو انہوں نے اٹھا کے, کیونکہ وہ فائنانس منسٹر تھے, انہوں نے اس کو اٹھا کے دے دیا ڈیولپمنٹ پلاننگ ڈویژن میں. آپ کی جو بات کہ اس کو ہم انڈیپینڈنٹ کیوں نہیں کر رہے تھے, بالکل اچھا سوال ہے, اور یہ انڈر کنسیڈریشن بھی ہے انشاءاللہ. کیونکہ دیکھیں ہر دفعہ اسی کے سوال ہوتے ہیں کہ 3.9% ہوئی ہے نہیں ہوئی, فلانی چیز ہوئی ہے نہیں ہوئی, ڈیٹ کا جو ڈیٹا ٹھیک ہے یا نہیں ہے. سو اف یو آسک می, میری تو یہ ہوگی کہ اس کو ٹوٹلی اٹانومس کیا جائے اور کسی منسٹری کے تحت یہ اس کو نہیں ہونا چاہیے. جی نیکسٹ. جی جناب آپ بتائیں زوبیہ. سر السلام علیکم. چل یار دیکھو, اب شہباز رانا کو بات کر, یہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, ورنہ یہ ادھر تک میرے سامنے آ جائیں گے ورنہ. ہاں بولیں. میں تو آپ کو اتنا ہی کہوں گا کہ بہت دیر کی مہربان آتے ہیں. آپ نے 3 سال کا پیریڈ ہونے کے بعد یہ چیز کو ایڈمٹ کر لی کہ مہنگائی بھی بہت زیادہ ہے اور بیروزگاری بہت زیادہ ہے. غریب عوام کا آپ کو بہت خیال کیا. آپ یہ کہ 2 کروڑ پاپولیشن جو لوگ ہو گئے, 1 کروڑ کا وعدہ کیا. یار میں بھی کرا میں کہتے رہا چلو دوبارہ بھائی وہ تو میں نے جواب دے دیا نا کہ وہ تو 2 کروڑ تو ہوئے تھے اس وقت جب کووڈ آیا تھا. ابھی اس کے بیچ میں صرف اب 25 لاکھ ایسے رہ گئے ہیں جو کہ اب بے روزگار ہیں, کیونکہ واپس بائی اکتوبر 2020 کے وہ سارے کے سارے ری امپلائی ہو چکے تھے, کیونکہ کووڈ کے جس طرح ہماری اسٹریٹجی تھی اس کی وجہ سے یہ وہ تو 55 ملین تھے, 52.5 ملین جو ہیں واپس جاب پہ آ گئے ہیں. 25 لاکھ کی بات ہے,
اس کا جو بالکل صحیح ہے, ایز وی گرو ناؤ مور تو وہ بھی انشاءاللہ ہو جائیں گے. آپ کروڑ کی بات کریں جابس کی, میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یار 2 ملین جابس پر ایئر چاہیے. تو میری اسٹریٹجی کیا ہے؟ میری اسٹریٹجی یہ ہے کہ بھائی اسٹیبلائزیشن تو ہو رہی ہے, جو ہو رہی ہے وہ ٹھیک ہے, چلے گی ہمارے ساتھ. اور یہ نہیں ہے کہ اسٹیبلائزیشن کے لیے بیٹھے رہے ہم چپ کر کے اگلے 3 سال کے لیے. آئی ایم ایف کا تو کوکی کٹر اپروچ ہے. وہ تو کہتے ہیں یار بس پہلے تو تم بالکل شکنجہ کر دو. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں ہماری ریالٹی آن دا گراؤنڈ کیا ہے. ہمیں اس وقت گروتھ چاہیے. تو اس وقت اگلے سال کا بجٹ آپ دیکھیں گے, اس کے بیچ میں یہ گروتھ کی جو اپرچونٹیز ہیں, مطلب امپلائمنٹ کی, اس کی, اور مہنگائی کو کم کرنے کی, وہ آپ کو سامنے نظر آ جائیں گی. جی اب اپنا نہیں شہباز رانا. السلام علیکم سر. آپ سے سر سوال آپ سے بالکل ایک سوال سر, آپ نے فرمایا کہ ایف بی آر نے 4,000 ارب سے زیادہ کی کلیکشن کر لی ہے. یہ چوتھی اٹیمپٹ تھی جس میں یہ انہوں نے کراس کیا ہے. مائی کوشچن از کہ جو کوالٹی آف دی ایف بی آر کلیکشن آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جو ڈائریکٹ ٹیکسز تھے آج سے 3 سال پہلے وہ 40% تھے, اب 35% ہو گئے, اور باوجود کہ انہوں نے 4,000 کراس کیا ہے, جو انکم ٹیکس کا ٹارگیٹ تھا اس سے 193 ارب روپیہ کم اکٹھا کیا ہے. تو ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو فکس دس نیکسٹ فسکل ایئر؟ ویری گڈ, آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ کوشچن. اینڈ لیٹ می شہباز, جو چیز ریالٹی ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. میں آپ کو کہوں ڈیولپنگ کنٹریز کے بیچ میں, whether it is China, it is Turkey, it is whatever, just go to those countries. The initial growth in taxes is indirect taxes, always. آپ کا جو چائنا میں 75 سے 80% جو ٹیکس کی شروع میں انکریزز آئی تھیں وہ انڈائریکٹ ٹیکسز سے آئی تھیں. اوور اے پیریڈ ٹائم دین یو بلڈ دا ڈیٹا بیس فار انکمز کریٹ ہوتی ہیں, اس کے بعد اس کو ٹیکسیشن کرتے ہیں. تو اس لیے آپ اگر یہ کہیں گے اگلے سال میں کیا ہوگا, میں تو اگلے سالوں میں بھی دیکھیں میں براڈننگ تو ضرور کر رہا ہوں, اور ہم ٹیکنالوجی یوز کریں گے. آپ دیکھیں گے کہ جو اگلے سال میں جو ایک بہت بڑی چینج آنے والی ہے, اور وہ ہے کہ میں نے ایف بی آر کی ہراسمنٹ ختم کر دینی, کہ سیلف اسیسمنٹ ہوگی. کوئی ایف بی آر کا آدمی کسی کو نوٹسز نہیں دے گا. دوسری چیز ہے کہ آڈٹ کون کرے گا؟ یہ لوگ نہیں کریں گے, تھرڈ پارٹی آڈٹ ہوگا. مجھے یاد ہے آپ کو کہ میں نے یہ شروع کیا تھا, جیسے میں گیا تھا انہوں نے اس کو پیک اپ کر دیا تھا. نو, دس ٹائم. اور کتنے لوگ آڈٹ ہوں گے؟ 3 سے 4%, زیادہ نہیں, کیونکہ اس میں ڈیٹرنٹ کریٹ کرنا ہم نے. ہر 100% کو تو آڈٹ نہیں کرنا نا آپ نے. تو آپ نے رسک بیس آڈٹ کروائیں تھرڈ پارٹی سے 3-4%, اور جو پکڑا جائے اس کو ٹانگ دیں آپ, سیدھی بات ہے. اور اب جب یہ دے دیں گے, ہم یہ مراد دے دیں گے کہ سیلف اسیسمنٹ ہوگی اور تھرڈ پارٹی آڈٹ ہوگا, اس کا مطلب ہے ایف بی آر کا ہراسمنٹ ختم ہو جائے گی. تو پھر ہم نے جب جا کے لوگوں کو پکڑا جو ولفل مطلب ایک نان فائلر ہے, تو اس کا جو میں آپ کو ابھی سے کہہ رہا ہوں, اور یہ ظاہر میری پریس کانفرنس جاری ہے, پھر ہم لوگوں کو جیل میں بھیجیں. یہ ہوا ہی نہیں آج تک, یہ نہیں ہوا اس 74 سالوں میں. ہم کیونکہ ولفل بندہ جو ہے, جس کو جو ہراسمنٹ بھی نہیں ہو رہی, کچھ بھی نہیں ہو رہا, تو وہ جو اگر اپنا ٹیکس پے نہیں کر رہا, تو وہ اس غریب عوام کے اوپر ایک قسم سے بوجھ ہے. اور ہم لوگ یہ نہیں چاہیں گے کہ یہ ہو. اور آپ کو پتا ہے کہ اس میں میرے بڑے کلیئر وہ ہیں, میری فلاسفی کہ پروگریسو ٹیکسیشن ہونی چاہیے شہباز رانا صاحب اوور اے پیریڈ آف ٹائم. صرف انکم ٹیکس ہونا چاہیے, صرف کنزمپشن ٹیکس ہونا چاہیے, اور یہ سارے ود ہولڈنگ ٹیکس, یہ سارے ٹرن اوور ٹیکس آپ دیکھیں گے اس بجٹ میں بھی ہم کریں گے, اس میں یہ سب ختم ہو جانی چاہیے. انکمز ہیو ٹو بی ٹیکسڈ, کنزمپشن ہیز ٹو بی ٹیکسڈ, پیریڈ. اس کے بعد جو ہے کسٹم ڈیوٹی تو آپ کو پتا ہے کسٹم ہو جائے. اب جی نیکسٹ. سر ہمارے پاس آن لائن پارٹیسپینٹس بھی ہیں, تو ہم جیو کے اشرف ملکم صاحب کو دیں گے. جی بولیں سر. میں اشرف ملکم جیو سے. میرا سب سوال ہے کہ ہماری ایلوکیشن تو بجٹ میں بہت ہو جاتی ہیں, لیکن جب یوٹیلائزیشن کا ایشو آتا ہے اس میں کچھ فگرز آپ کہیں تو میں شیئر بھی کر لیتا ہوں. 1/3 بھی کچھ ہوا کہ 2/3 استعمال ہی نہیں ہو سکا, ایلوکیٹ نہیں ہو سکا. اس میں خاص طور پہ کوورٹس ریلیٹڈ ہے, ایگریکلچر ریلیٹڈ ہے, جس پہ آپ بہت ضرورت دے رہی ہیں. یوٹیلٹی اسٹور کی سبسڈی ہے, یوٹیلائزیشن نہیں ہوتی سر, ایلوکیشن ہو جاتی ہیں. کس طرح انشور کریں گے کہ جو ایلوکیشن ہیں وہ استعمال بھی ہو جائے سال کے دوران, اس کا فائدہ تاکہ ٹرکل ڈاؤن ہو جائے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. کوسچن اگر پلیز لے لیں, میں بڑے سالوں سے پوچھ رہا ہوں, جواب نہیں مل رہا. اسحاق ڈار صاحب سے پوچھا تھا, حفیظ شیخ صاحب سے پوچھا تھا. ہمارے $800 ملین UAE سے اسٹاک ہے PTCS کی سیل میں.
اس پہ کوئی پروگرس نہیں. چلے سر دونوں میں آپ نے ایک کی بجائے 2 سوال پوچھ لیے لیکن کیونکہ آپ دور بیٹھے ہوئے ہیں دور بیٹھے ہیں تو اس لیے میں جواب دے دیتا ہوں. پہلی بات تو آپ نے کہا کہ یہ جو ہماری ایلوکیشن جو آتی ہیں اس دفعہ جی وی ہیو میڈ شیور کہ پی ایچ ڈی پی جو ہے حالانکہ گرو کرے گا لیکن وہ پروجیکٹس جس کی فرویشن جو اگلے 2-3 سال میں ہونی چاہیے کیونکہ ہم ورنہ بڑے بڑے پروجیکٹس کر کے تھرو فارورڈ کر دیتے ہیں ابھی بھی ہوئے ہیں لیکن اس کے اوپر اب پرائم منسٹر نے کہا ہے نہ صرف کہ اس کی جو پروگریس ہے ہر مہینے دیکھی جائے گی لیکن پروونسز کے ساتھ جو ہم این ای سی ایک دفعہ کرتے ہیں پورے سال میں وہ اس دفعہ 4 دفعہ ہوگی ہر کوارٹر میں ہوگی تاکہ صوبوں کا بھی اس میں جو ایک قسم سے کئی صوبے تو ان کے پاس بھی ایک صوبہ سندھ تو ہے اپوزیشن کے بعد ان کا ظاہر ہے بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ جی 3 دن پہلے آپ بجٹ سے ایک این ای سی ایسے ہی ہوتا ہے آپ 3 کوارٹرز کا جو آپ کا فسکل ہوتا ہے وہ 3-3.5 اشاریہ ہوتا ہے اس کے بعد آخری کوارٹر میں اتنا ہی اور بڑھ جاتا ہے کیونکہ لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں آخری کوارٹر کے لیے. اس کو چینج کرنا ہے اس مینٹیلٹی کو چینج کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پلاننگ ہم نے ٹھیک کرنی ہے اس کی پھر ایگزیکیوشن بھی ٹھیک ہو جائے گی. یہ تو بالکل صحیح بات ہے. اور دوسرا سوال آپ کا یو ای والا بالکل آپ صحیح بات کریں ابھی وہ میری ان کے ساتھ ملاقات ہے انشاءاللہ میں نے کہا بجٹ کے بعد میں ان سے ملاقات کروں گا اینڈ ویل فائنڈ اے وے فارورڈ. جی نیکسٹ. جی سر ادھر سر ایک تو یہ سال بعد ہوتا ہے تو یہ پابندی ذرا کم لگائیں کہ یہ نہ کریں بڑے شارٹ سے کیونکہ آپ نے اکنامک سروے پہ زیادہ بات نہیں کی. 2 باتیں اس سے صرف آپ سے فیگر پوچھوں گا. ان امپلائمنٹ اور پاورٹی کے فیگر بتا دیں کیا دیے. سیکنڈ آپ نے ایک بات کی ہے کہ ہم ایک وہ کمپنی بنانے جا رہے ہیں جس کے تحت یہ 15 ادارے آئیں گے. پرائم منسٹر جب بنے تھے انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں کہا تھا پرائم منسٹر وہ نہیں کر سکے اتنے پاورفل وزیر ہیں کہ وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ کوئی کمپنی ان کے ہاتھ سے جائے. اور سیکٹریز ہیں انہوں نے اپنے دوست بٹھائے ہوئے ہیں ان کے تمام بورڈ میں اور کئی وزیر جو ہیں فارغ ہو گئے ہیں یہ کہنے والے کہ ہم بنائیں گے کمپنی. تو آپ کس طرح کر لیں گے اس چیز کو. اور جو آئی ایم ایف کا آپ نے کہا ہم نے متبادل سر وہ پلان اپروو آئی ایم ایف نے ایکسپٹ کیا وہ پلان نہیں کیا. 2 سوال تو نے پہلے پوچھ لیے ہیں پہلے 2 سوال کا جواب دوں گا پھر تیسرے سوال کو تیری باری آئی تو 2 سوال تو نے پہلے پوچھ لیے ہیں پہلے 2 سوال کا جواب دوں گا پھر تیسرے سوال کو تیری باری آئی تو ہوگا. تو پہلے تو انہوں نے کیا پہلی بات کی انہوں نے پاورٹی کے. آپ ثانیہ ڈو یو ہیو دی لیٹسٹ نمبرز. جی پاورٹی کے جو نمبرز ہیں ان کو ریلیز کرنا پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا کام ہے اور یہ نمبرز جو ہیں یہ پاکستان سوشل اینڈ لیونگ سٹینڈرڈز میجرمنٹ سروے سے منسلک جو ہاؤس ہولڈ انکم اینڈ ایکسپینڈیچر سروے ہے اس سے آتا ہے. لاسٹ جو پی ایس ایل ایم اور ہائیسٹ ہوا ہے وہ 18-19 میں ہوا ہے اور آفیشیل پاورٹی کی جو فگرز ہیں وہ پلاننگ کمیشن ریلیز کرے گا. ہماری پروجیکشنز ہوتی ہیں اور اس پروجیکشنز کی بیسس پہ ہم اپنی پلاننگ کرتے ہیں. تو فی الحال تو میں یہی کہہ سکتی ہوں. اور جو لاسٹ پبلشڈ فگر ہے وہ 2016 کی ہے وہ 24% ہے. فی الحال پبلشڈ فگر وہی ہے اور جب یہ 18-19 کی بھی آئے گی یہ پری کووڈ پاورٹی پریولنس ہوگی. جو پوسٹ کووڈ پاورٹی پریولنس ہے اس کے لیے ہمیں نمبر 1 یا تو پروجیکشنز کرنی ہوں گی یا تو نئے پی ایس ایل ایم اور ہائیسٹ کا انتظار کرنا پڑے گا. اچھا دوسرا یہ سوال آپ کا جو تھا سرمایہ والا یہ بالکل آپ کا صحیح بات ہے. دیکھو 91 سے یہ پروسیس شروع ہوا ہے کہ بھائی ہم نے پرائیویٹائز کرنا ہے. پرائیویٹائز کیوں نہیں ہوتی یار ایگزیکٹلی جو آپ بات کر رہے ہیں. ہر حکومت میں لوگ آ کے پہلے نعرہ مارتے ہیں کہ بھائی یہ ہم کریں گے. نواز شریف نے مارا پھر دوسری دفعہ مارا پھر تیسری دفعہ مارا. تو کیوں نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ جو لوگ جو ہے یہ جن منسٹری کے ساتھ ان کا الحاق ہوتا ہے ان کمپنیوں کا وہ جب دیکھتے ہیں کہ پاور تو ہمارا انہی کمپنیوں کی وجہ سے ہے تو اس کو چھوڑنے کے لیے زیادہ. تو آپ شوکت ترین تم کیسے کر لو گے یار. بالکل سوال صحیح ہے. شوکت ترین نے حبیب بینک کو پرائیویٹائز کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. اس کو ٹرن اراؤنڈ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. ساری دنیا سمجھتی تھی کہ وہ بینکرپٹ وہ نہیں ہو سکتا. 32,000 لوگ تھے ادھر کیونکہ ہمیں نے وہ ایکسپیرینس ہے. اس وقت بھی میری کیبنٹ کے بیچ میں جو ڈسکشنز ہوتی ہیں اسی چیز پہ ہوتی ہیں کہ جب تک آپ اس کا کنٹرول لیٹ گو نہیں کرو گے ان کا تو کبھی بھی یہ پرائیویٹائز نہیں ہو سکیں. اس لیے 85 ادارے ہیں. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ پہلے 10-15 کو ہم پکڑیں جو سب سے زیادہ لاس کرتے ہیں ان کو ٹوٹل اٹانومی دیں
اور کیونکہ میں نے یہ پہلے کیا ہوا ہے اور میں اس پہ بہت پریشر لیتا ہوں کیبنٹ میں بھی، لیکن مجھے معلوم ہے کہ کیا کرنا ہے اس کے لیے. سو جو باقی آپ منسٹرز وغیرہ آتے رہتے تھے ماشاءاللہ بڑے ذہین ہیں، بہت قابل لوگ ہیں، کسی نے یہ ایکسپیرینس نہیں کیا ہوا بھائی. تو ہم نے ان لوگوں کو لگانا ہے جس لوگوں نے ان قسم، جس طرح پی ایس او کو جنہوں نے کیا ٹھیک تھا، پی ٹی سی ایل کو کیا تھا، یو بی ایل ہے، حبیب بینک ہے، یہ چند ایسے ادارے ہیں جو کہ ریسٹرکچر ہو کے پرائیویٹائز ہو چکے ہیں. ان لوگوں کو ہم لے کے آئیں گے اس بورڈ کے بیچ میں تاکہ ان کے پاس ایکسپیرینس ہوگا. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں، میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ بہت مشکلات ہوں گی. یہ ایک ایسا بڑا درخت ہے جس کی جڑیں تو نیچے جا چکی ہیں 1.5 میل، تو اس کو کھیڑنے کے لیے بہت مشکل ہوگی. کوشش ہم ضرور کریں گے، بٹ دس از دی اونلی وے. اچھا جی، تھینک یو. ایک اور سوال جی سر. میرا سوال 2 شارٹ کوسچنز ہیں. ایک ہے ایک بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے، اور دوسرا یہ بتائیے کہ کیا جو اسٹیٹ بینک کا پالیسی ریٹ ہے اس کو کم کرنے کے لیے نئے بجٹ میں یا کوئی ایسا اقدام سامنے آ رہا ہے؟ کیونکہ جو تاجر تنظیمیں انہوں نے آپ سے ملاقات میں باقاعدہ طور پر یہ مطالبہ سامنے رکھا ہے کہ اس کو 7 سے جو ہے 5% پہ لایا جائے. تو کیا اس بارے میں سوچ رہی ہے؟ اگر انرجی منسٹر ہوتے تو بڑی اچھی بات ہوتی. لوڈ شیڈنگ ہے ملک، لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ ظاہر ہے وہ ٹیمپری فنامنا ہے. میرے خیال میں ہائیڈل جو ہے ان کی کوئی وجہ تھی. کل میرے خیال میں حماد اظہر نے اس کے اوپر وہ دے چکا ہے. انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گی کیونکہ ہمارے پاس تو سرپلس بجلی ہے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اور جو کی اے سی ہے، جو کراچی کا ایشو ہے، وہ ان کا ہمارے ساتھ پر وہ ہم نے ریزالو کر دیا ہے. ابھی اس کے جو ایگریمنٹس ہیں اس کو مطلب ایک تو آربیٹریشن ہے جو پچھلے ان کا کیسز ہے، اور دوسرے والے کیسز کا جو ہم نے کر دیا کہ گوئنگ فارورڈ، اور انہوں نے پیسے بھی دے دیے. جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں پالیسی ریٹ میرے پروگیٹو میں نہیں ہے، نہ میں اس پہ کامنٹ کر سکتا ہوں. یہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بینک کا پروگیٹو ہے اور وہ یہ دیکھے گا کہ اس وقت انفلیشنری پریشر کون سے ہیں. میں نے ان سے جو گفتگو کی ہے، میں نے صرف ان کو کہا ایک چیز میں نے کہی کہ جو اس وقت دیکھا کریں تو وہ اس کو، کیونکہ فوڈ انفلیشن کا ڈسکاؤنٹ ریٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. بیکاز اگر آپ ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھا دیں گے یا کم کر دیں گے تو فوڈ انفلیشن نہیں چلی جائے گی، وہ سپلائی ڈیمانڈ ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ کریڈٹ جس کو یہ افیکٹ کرتا ہے ڈسکاؤنٹ ریٹ وہ کہاں ہے، اور اس کے اوپر اس کا مطلب ہے پالیسی ریٹ جو ہے وہ اگر کور انفلیشن پہ جائے تو وہ بہتر ہے. تو وہ اس کے اوپر دیکھیں گے کور انفلیشن کہاں ہے، لیکن یہ ان کا پروگیٹو ہے، یہ میرا نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ. وزیر خزانہ شوکت ترین بجٹ کے حوالے سے پریس کانفرنس کر رہے تھے. اس کے ساتھ ہی اس بلیٹن سے اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے نیو.